السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 161 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمیں صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین۔ وما کان للنبی ان یغل، اور کبھی نہیں ہو سکتا اور نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی خیانت کرے گا یاتی، وہ لے آئے گا ساتھ اس کو قیامت کے دن، یعنی جو خیانت کرے گا وہ خیانت کیے ہوئے مال کو قیامت کے دن اللہ کے روبرو لے آئے گا، اس کو وہ چیز اللہ کے روبرو حاضر کرنی ہوگی۔ تو سامعین، غل کا لفظ جو ہے مال غنیمت سے چوری کرنے کے لیے آتا ہے، ایسے خزانے سے چوری کرنا جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو، اور غل کا لفظ نفرت اور کدورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی انسان اپنے سینوں میں چھپا کر رکھتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت سے لنک اس طرح ہے کہ پچھلی آیت میں حکم دیا گیا تھا صحابہ کرام کو معاف کرنے کا، کہ ان کو معاف بھی کرو۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا تھا کہ اے نبی، ان کو معاف بھی کرو اور ان کی بلے بخشش کی دعائیں بھی کرو۔ تو صحابہ کے دل میں پھر بھی یہ خیال آتا تھا کہ شاید اللہ کے نبی نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہمارے لیے ان کے دل میں وہ مقام نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ نہیں، نبی ایسے نہیں ہو سکتے کہ وہ خیانت سے کام لیں، کہ وہ اپنے دلوں میں کسی کے لیے نفرتیں یا کدورتیں چھپا کر رکھے، بلکہ نبی تو اللہ کے خاص پیغام لوگ ہوتے ہیں، نبی تو اللہ کے سلیکٹڈ پرسن ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت پیغمبری کے لیے چن لیتا ہے۔ اس آیت کے متعلق ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ بدر کے دن سرخ رنگ کی چادر نہیں مل رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، نعوذ باللہ۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ نہیں، نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مال غنیمت سے کوئی چیز خیانت کرے۔ تو اس آیت سے سامعین ایک خاص بات ہمیں جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ لیڈرشپ کی کوالٹی کا پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی لیڈر اپنے دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں نہیں رکھتا، وہ منافقت سے کام نہیں لیتا، بلکہ وہ تو لوگوں کے اموال کی حفاظت کرتا ہے، وہ ان کے اموال کو چوری نہیں کرتا۔ ایک اور روایت بھی ہمارے سامنے ہے، اور یہ غزوہ احد کے متعلق ہے کہ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، تو عبداللہ بن جبیر کے دل میں ایک سوال اٹھا کہ کہیں آپ ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس مال میں سے کوئی حصہ نہ رکھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک درے پر، ایک پہاڑی پر، ایک 50 لوگوں کے دستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، اور عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں وہ دستہ جو ہے نا مقرر تھا، اور عبداللہ بن جبیر ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ تو اس خیال کے آتے ہی کچھ لوگوں نے وہ درہ چھوڑ دیا، وہ پہاڑی چھوڑ دیا، اور مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے نیچے آ گئے۔ تو دشمنوں نے پھر پیچھے سے مڑ کر حملہ کر دیا، تو اس طرح مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے غزوہ احد۔ تو اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ نبی خیانت نہیں کرتے، جو کوئی بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن اس چیز کو لے کر حاضر ہوگا اللہ رب العزت کے روبرو۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر
ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے وہ، یعنی کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی اس دن۔ جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اپنے ہاتھ سے، کسبہ، کسبت یعنی جو کمائی اس نے اپنے ہاتھ سے کی ہے اس دنیا میں، اس کو وہاں پر پورا پورا بدلہ ملے گا۔ کسی کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ تو سامعین، اس دنیا میں کسی کے مال سے فائدہ اٹھانا، ناجائز فائدہ اٹھانا، یا اس کا مال ناجائز ہڑپ کر جانا بہت مہنگا ہوتا ہے، اور اس کا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہمیں دیا جائے گا، جو بہت شدید ہوگا، بہت سخت ہوگا، اور اس وقت کوئی انکار بھی نہیں کر سکے گا کہ میں نے کسی کا مال ناجائز ہڑپ کیا ہے، یا میں نے کسی کے مال میں خیانت کی ہے، یہ کام میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ ہمارا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے، وہ ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور جب ہمارے اعمال نامے کھلیں گے تو ہم میں سے کوئی بھی جس نے اللہ نہ کرے کہ ایسا کام کیا ہے، وہ اس سے انکار نہیں کر سکے گا، اور اس کو بہت شدید اس کا نقصان ہوگا۔ تو سامنے یہ زندگی میں اللہ نے جو ہمیں سانسیں دی ہیں نا، ان سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ قرآن کو سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، کہ کبھی کسی کا ایک مال تو بڑی بات ہے، ایک دھاگا بھی اگر ناجائز ہمارے پاس آ جائے تو اس کا ازالہ دنیا میں کر دیں، تاکہ آخرت کے دن کی رسوائی سے ہم بچ جائیں۔ اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت واقعات ہے کتابوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جنگ خیبر میں سونا چاندی تو نہیں ملا، بس اونٹ، بکریاں اور کپڑے تھے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفے کے طور پر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی کی طرف بڑھے۔ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے اتار رہا تھا کہ اسے ایک تیر آ لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اس نے غزوہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک کمبل یا چادر چھپا لیا تھا جو آگ کے شعلے بن کر اس کے گرد لپٹ رہی ہے۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک شخص نے ایک یا دو تسمہ، ان جو جوتوں کے تسمے ہوتے ہیں وہ ایک دھاگے کی طرح ہی ہوتے ہیں نا، وہ لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو لے کر نہ آتے تو قیامت کے دن یہ آگ بن کر تمہیں جلاتے۔ تو سامعین، کوئی فی سبیل اللہ جہاد کے لیے بھی نکلے اور پھر بھی خیانت کرے تو اس کا فی سبیل اللہ نکلنا بھی قبول نہیں۔ خیانت بہت خراب کام ہے۔ تو سامعین، غلول کی سزا بھی عام چوریوں سے زیادہ سخت ہوگی میدان حشر میں، جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی۔ سب کے سامنے اس کو اس طرح رسوا کیا جائے گا کہ جو مال چوری کیا تھا وہ اس کی گردن پر لدا ہوا ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کسی کو میں اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لدا ہوا ہو اور یہ اعلان کرے کہ اس نے مال غنیمت کا اونٹ چرایا تھا، یعنی اعلان ہو کہ یہ اونٹ جو اس کی گردن پر لدا ہوا ہے یہ مال غنیمت کا چرایا ہوا ہے۔ وہ شخص اگر مجھ سے شفاعت کا طالب ہوگا تو میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں نے حکم الہی پہنچا دیا تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو میدان حشر کی ایسی رسوائی سے بچائے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے مگر اس رسوائی سے بچ جائیں۔ اس جرم کی سزا جہنم کا عذاب تو ہے، حشر کی رسوائی بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا باعث بنے گی۔ سامعین، زندگی کے معاملات کو اس طرح رکھیں کہ اللہ رب العزت ایک ایک قدم پر ہمیں اپنے حکم کے مطابق
گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہو، جس کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا کمن باء بسخط من اللہ، وہ اس شخص کی مانند نہیں ہو سکتا جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو۔ یعنی ایسا شخص جو اللہ کی رضامندی چاہے، وہ اس کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے جائے، جس پر اللہ کا غصہ ہو۔ تو سامعین، یہاں دو کردار بتائے جا رہے ہیں کہ ایک سے تو اللہ راضی ہے، جبکہ دوسرا اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹ رہا ہے دنیا سے۔ تو جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ جا رہا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جو بدترین جگہ ہے رہنے کی۔ یا اس کو انجام بتایا جا رہا ہے جو اپنے مال میں جو خیانت کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو لوگوں کے مال میں خیانت کرتا ہے، مشترکہ مال میں خیانت کرتا ہے، اپنے دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں رکھ کر دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ جو وہ اس حالت سے میں دنیا سے جائے گا تو اس کا انجام جہنم ہے، جو بہت بدترین جگہ ہے رہنے کی، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہ جو رستے ہمیں دو دکھائے گئے ہیں نا، تاکہ ہم ان میں سے ایک رستہ اختیار کریں، اس رستے پر چلیں جس پر چل کر ہمیں اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ ہم درجات عند اللہ، اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں دنیا میں، ان کے اللہ کے ہاں بہت درجات ہیں، بہت بلند درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے ان کے سب اعمال کو۔ اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ جو دنیا میں کر کے گئے ہیں، جو دنیا میں کر رہے ہیں۔ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، 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 اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔